جی طاہر صاحب. بہت شکریہ سر. میں آنریبل اسپیکر آپ کی خدمت میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنریبل ممبر نے توجہ دلائی ہے انکریز ان نمبر آف سوسائڈ بامبنگز پر, تو میں اے پی ایس کے اٹیک کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان اس ملک میں لایا گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع کی گئی تو سارے صوبوں نے وفاق کے ساتھ مل کے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن پہ بھرپور کام کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں آپریشن ضرب عضب, آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کامیاب دونوں آپریشنز کیے گئے, جس کا نتیجہ بھی نکلا اور دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد 2018 میں ایک گورنمنٹ آئی, فیڈرل گورنمنٹ, اور پنجاب میں گورنمنٹ آئی جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے میٹنگز نہیں کی. کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ کیا وجہ ہے کہ 2018 سے 2022 کے درمیان نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری کیوں آئی. اس وقت کی گورنمنٹ نے جواب دینے دیں نا, کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنی باری پہ کر دیجیے نا, بات کرنے دیں. اس وقت کی گورنمنٹ نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی. نو کراس ٹاک. آپ چیئر سے ایڈریس کریں پلیز. اس وقت کی حکومت نے جی آپ 2018 سے 22 کی حکومت نے یہ بہتر جانا آرڈر ان دا ہاؤس کہ دہشت گردوں کو مذاکرات کی دعوت دی جائے. آپ کو سب موقع ملے گا. اب آپ کو جب فلور ملے تب بولیے گا نا. اسپیکر صاحب آپ بے شک ان کے بعد میرا بھی تھوڑا ٹائم ان کو دے دیجئے. آنریبل ممبر جنہوں نے سوال کیا ان کا جواب ہے. اب یہ اس طرح کریں گے تو کس طرح معاملہ آگے چلے گا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو روکا گیا. آرڈر ان دا ہاؤس. اور کلعدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی گئی. اب میں ریجنل جو سچویشن ہے اس کے اوپر آتا ہوں کہ 2022 کے بعد جب اتحادی فوجوں کا انخلا ہوا اس خطے سے, اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں ضرور اضافہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتحادی فوج یہاں سے انخلا کر کے گئی تو دہشت گردوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کی. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت پوری طرح اس پہ سرگرم ہے. آئے دن پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں. یہ شہیدوں کا بھی ان کو خیال نہیں ہے. لیڈر آف اپوزیشن بولنا چاہ رہے ہیں. جی آپ تشریف رکھیں طاہر صاحب. لیڈر آف دی اپوزیشن. آپ بولیں. عمر ایوب صاحب کا مائک کھولیں. لیڈر آف دی اپوزیشن. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر میں یہاں پہ میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر 2-3 چیزیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہیں. یہاں پہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں پہ ممبرز بیٹھے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں. یہیں پہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا, اسی جگہ پہ. شاید آپ ہی موجود ہوں, یہاں پہ اور بھی ساتھی موجود تھے سینئر. یہیں پہ ہوا تھا. یہاں پہ ملٹری لیڈرشپ بھی آئی تھی, اور یہاں پہ جو چیز نیگوشیشنز کے بارے میں کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہاں پہ غلط بیانی ہو رہی ہے اس ریکارڈ کی منفی ہو رہی ہے. سر جناب اسپیکر ہم لوگ
دہشت گردی کے وکٹمز ہیں. ہم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں. میرا پھپھیزاد بھائی جو ہے اس کا جنازہ ہم نے بم بلاسٹ میں وہ شہید ہوا ہے. خود ہم نے سوسائڈ اٹیکس جھیلے ہیں. جناب اسپیکر بات کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اپنے میتوں کو قبر میں ڈالا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جتنا ہم نے اس وطن کے لیے خون دیا ہے وہ کہیں نہیں دے سکتا. لہذا ریکارڈ کی درستگی ہونی چاہیے. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جی طاہر صاحب آپ نے ختم کر لیا یا میں آجا طاہر صاحب کا مائک کھولیں. دیکھیں میں جناب اسپیکر گزارش یہ کر رہا تھا تشریف کہ رکھیں. جب پولیشن فورسز نے میں کالنگ اٹینشن لے لوں, آپ کو موقع ملے گا. طاہر صاحب آپ عمل کر لوں, پھر خواجہ صاحب کو آپ موقع دے دیجئے گا. یہ دہشت گردی کا ایک اہم مسئلہ ہے. اگر ہاؤس ان آرڈر ہو جائے اور بات سن لیں تو تھوڑی مدد مل جائے گی, کیونکہ اس میں کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا بھرپور تعاون چل رہا ہے. آپ کو موقع ملے گا, آپ بولیے گا نا. میں گزارش ایک اناؤنسمنٹ ہے, جیسے کہ آنریبل ممبرز نے کل سے ایگریکلچر کے ایشوز پہ ایشوز ریز کیے ہیں, اس لیے یہ کل ایک میٹنگ ہوگی رانا تنویر صاحب کے آفس میں, ادھر چیمبر میں, اسمبلی میں 12 نون. تو جو ممبرز اس میں اپنا انپٹ ڈالنا چاہیں, ڈسکشن کرنا چاہیں منسٹر صاحب کے ساتھ, تو وہ جس طرح آج بھی شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے, تو وہ سارے ایشوز ریز اس میں ہو سکتے ہیں. اور جی طاہر صاحب کے بعد جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی, یہ جو سوسائڈ بومنگز ہیں اس میں اضافے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں, ان کا بھی اس میں حصہ شامل ہے, جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے. حکومت پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر بھی فوکس کر رہی ہے, اور یہ سسٹینڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے. تمام صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے تدارک کے لیے, اور اس کے اندر خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, اور جس طرح پنجاب میں وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ریز کیا تھا پولیس کا علیحدہ سے, پشاور میں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل اس پہ تعاون کیا جا رہا ہے. اسی طرح کل وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا کراچی کا. دورہ کراچی کے دوران انہوں نے کراچی میں سیف سٹی کے حوالے سے بات کی کہ جب اسلام آباد میں اور لاہور میں سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں اور اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملی ہے, اور موبائل سنیچنگ کی ہیں, تو اسی طرح کا ایک سیف سٹی نیٹ ورک کراچی میں بھی ہونا چاہیے. اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کراچی میں بھی ایک سیف سٹی کیمراز کا نیٹ ورک جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی, اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی 2024 اس کا ڈرافٹ کابینہ میں پہنچا دیا گیا ہے, اور اس کی بھی اپروول ہو جائے گی کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے اس سائیڈ آف دا ہاؤس سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی مل کر آواز بھی اٹھائی جائے. جہاں پہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے, وہاں پہ اس ہاؤس کو بھی دہشت گردی کی اس جنگ میں متحد ہونا چاہیے, کیونکہ لاشیں ہم نے بھی اٹھائی ہیں, انہوں نے بھی اٹھائی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی لاش گرتی ہے, جب کوئی خون بہتا ہے تو وہ پاکستانیوں کا خون بہتا ہے. جس طرح خیبر پختونخوا میں آج ہم ایبٹ آباد موجود تھے, جو سمگلنگ کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے, اس میں سمگلرز نے کسٹمز کے اہلکاروں کو شہید کیا, تو یہ ان کے لیے شہداء پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے. مگر حکومت کو پورا ادراک ہے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاک فوج, انٹیلیجنس بیورو صوبوں کے ساتھ مل کے, تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کا تدارک بھی کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوگی. بہت شکریہ.